السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، اہم ٹاپک ہے، اہم معاملات ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ریاض میں ون واٹر سمٹ میں شرکت کی ہے اور خطاب کے دوران کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سخت متاثر ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے 2022 کے سیلاب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور عالمی برادری سے پانی کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کا انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر قلعتم تنظیموں کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی معیار کے انسداد فسادات فورس تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب بیانات کا سلسلہ جاری ہے سیاسی رہنما کا۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا بڑا بیان سامنے آیا، انہوں نے بڑا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگ بانی پی ٹی آئی کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ 24 نومبر کو لشکر کشی کی گئی جو شرمندگی کا باعث ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے اور ملک کو بچا لیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 26 دسمبر کو طلب کر لیا۔ اہم معاملہ ہے، علیمہ خان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ سانحہ اسلام آباد پر بانی پی ٹی آئی شوق میں تھے اور انہوں نے کہا کہ پہلی ایف آئی آر محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف کٹواؤ، جبکہ ایم ڈی کا ٹیسٹ ہے اور غیر جانبدارانہ اور شفافیت کے لیے ایف آئی اے سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ 3 اداروں سے مدد کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں۔ ایف آئی اے، صوبائی محکمہ صحت، پی ایم اینڈ ڈی سی سے مدد مانگ لی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی مدد کی جائے اس معاملے میں، یہ کہا گیا ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپک ہیں جن پر ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ طاہر رضوی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ فاروق ڈاری صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ عمران مرزا صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی جلدی ہمیں جوائن کر لیں گے، اور انیلا انصاری پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی جلدی ہمیں جوائن کر لیں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آپ سب آئے۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی طاہر رضوی صاحب آپ سے۔ طاہر رضوی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ون واٹر سمٹ سے خطاب کیا، اس میں مطالبہ کیا کہ عالمی دنیا جو ہے وہ پانی کے کمی پر غور کرے، ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ اس مسئلے سے نپٹا جا سکے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2022 کے جو سیلاب آیا تھا اور اس سے جو نقصانات ہوئے اس پر بھی بات کی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے خطاب کو؟ ویسے تو میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہر چیز میں عالمی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ چاہیے آئی ایم ایف سے، عالمی مدد مانگ رہے ہیں۔ پانی کی کمی میں عالمی مدد مانگ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی میں عالمی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی وہ خود کائے کے لیے سسٹم نہیں بنایا، جب ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، جب ہم نے پالیسیز نہیں بنائی، جب ہم نے ایک ایسے انڈسٹریل زون نہیں بنائے جن میں مطلب یہ پولوشن اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کہاں سے ماحولیات صحیح ہوگی؟ ماحولیات کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک انڈسٹری فوڈ کی ہے، اس کے برابر میں کیمیکل کی انڈسٹری ہے۔ ابھی تک ہم یہ تو مطلب نہیں کر سکے کہ بھائی فوڈ کی انڈسٹری کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، کیمیکل کی انڈسٹری کے لیے الگ ہونی چاہیے۔ ماحول کہاں سے صحیح ہوگا کہ ہمارے ریزیڈینشل ایریا میں سی این جی اسٹیشنز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، تو یہ اتنا خطرناک ہے، بالکل نہیں ہم دیکھ سکے۔ بالکل صحیح ہے، مگر دیکھیں ریزیڈینشل ایریا میں پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے یہاں انڈسٹریل ایریا کو جس طرح پولوشن اس میں باقاعدہ پیدا کی جاتی ہے، جان بوجھ کے اس میں ہوتی ہے، وہاں پر جتنے تو ماحولیاتی تبدیلی دیکھیں خالی پانی سے نہیں ہونی ہے، وہ اور بھی اس کے لیے اقدامات لینے پڑیں گے۔ آپ ڈیم بنا دیں گے، ٹھیک ہے، پانی آپ کے پاس، ڈیم آپ نے کوئی بنایا نہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں کم سے کم تھوڑا سا بڑا ہوا ہوں یا میں مطلب ایک عمر میں آیا ہوں، تو میں یہی دیکھ رہا ہوں ڈیموں کا جھگڑا۔ وہ ڈیم نہیں بننے دیں گے، وہ ڈیم وہ میری لاش پہ بنے گا، وہ میری گاڑی پہ کھڑے ہو کے بنے گا، اس کو نہیں بننے دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے نا، ڈیموں پہ سیاست ہوتی ہے۔ جب ڈیموں پہ سیاست ہوگی تو پانی کہاں سے آئے گا؟ بھائی دیکھیں، ایک گھر کے اندر لوگ مل جل کے رہتے ہیں، کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کسی کا ڈیم کسی کو پرابلم دے رہا ہے تو آپس میں بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے نا۔ ہم 40-50 سال سے وہ کالا باغ میں سنتا تھا، کالا باغ، وہ کالا باغ ڈیم کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر پچھلے دور میں نے پچھلا جو دور تھا پی ٹی آئی کا دور، اس میں سنا تھا کہ اس میں کافی ڈیمز پہ کام ہوا ہے۔ پھر ہمارے ایک چودھری افتخار صاحب تھے، یا میرا خیال ہے کس نے وہ شروع کیا تھا ڈیم کا، میرا خیال ہے کوئی چیف جسٹس تھے، نام میں شاید کنفرم نہیں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ثاقب صاحب نے غالباً شروع کیا تھا۔ انہوں نے بھی مطلب کلیکشنز کی۔ میں بالکل اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ وہ فنڈز کہاں گئے، وہ فنڈز سپریم کورٹ کے پاس ہیں، ہائی کورٹ کے پاس ہیں، لیکن کوئی آج تک ایسی پالیسی ماحولیاتی ٹیکس کلیکشن کی
کوئی امن و امان کی کون سا ایسا کام ہمیں ایسا کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے خود کر لیا ہو. ہر چیز میں ہمیں عالمی مدد چاہیے, تو وہ تو ان کی تو عادت ہو گئی جا کے اقوام عالم میں جا کے مانگنا اور مانگ کے اپنے مسائل حل کرنا. بہرحال میری تو دعا یہی ہے کہ ہم کبھی اپنے خود اس قابل ہو جائیں اور وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. بس مسائل تو تب بھی حل نہیں ہوتے جتنی بھی مدد مانگ لیں. مدد دیکھیں, جب تک ہم خود اپنے آپ کی مدد نہیں کریں گے تو کیسے کسی کی مدد کرنے سے ہوگا. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی سے مدد لینے کے لیے بھی اپنے یہاں کچھ ایسی SOPs بنانی پڑتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں. مدد بھی ایسے نہیں ملتی, وہ ہمارے پاس تو وہ بھی کرنے کو نہیں ہے, پالیسیز نہیں ہے. ٹھیک. فاروق جاٹی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. فاروق جاٹی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں مطلب عالمی منزل نامے پہ جب بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب جلوہ گر ہوئے ہیں تو مدد کی اپیل کی گئی ہے, یہ بات تو ہے, بہرحال آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں تو, اور مدد کی بھی گئی ہے. عالمی جو پاورز ہیں انہوں نے بہت مدد کی پاکستان کی, بڑے بڑے موقعوں پہ مدد کی. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سمٹ جس میں شرکت کریں پاکستان کے لیے کچھ فروٹفل ہوگی؟ دیکھیں, عالمی برادری بخوبی جانتی ہے ہمارے اس پرائم منسٹر کو کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ PDM کی پیداوار ہے, اور یہ جن کندھوں میں بیٹھ کے زور زبردستی سے پبلک کی منشا, پبلک کے ووٹ کے برعکس ان کو لایا گیا ہے, تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی بھی کے لیے آتا ہے تو تنگ آ کے ہم کچھ نہ کچھ. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے لیے ہی مدد مانگ رہے ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. اچھا, تو ڈیلی میل کا جو قصہ بڑا مشہور ہے, جو انگلینڈ میں ارتھکویک کے لیے جو امداد دی گئی تھی اور وہ پیسے کس طرح خود بر کیے گئے تھے, تو آن ریکارڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ جو ہمارے زلزلہ زدگان کے لیے تھے, جو UK میں دیے تھے, UK سے آئے تھے, اس کے بارے میں ڈیلی میل کی رپورٹ سب کے سامنے آیا ہے, اور کون شامل تھا یہ سب کو پتا ہے. اچھا, اب بات رہی, اب جو ڈیم کی بات ہو رہی تھی, جی, اب آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کے بعد ایک ڈیم ہمیں بنانے نہیں دیا گیا. جنرل پرویز مشرف نے 6 ڈیم جب اناؤنس کیے تو 2008 سے 18 تک 1 انچ اس پہ کام نہیں ہوا. جب عمران خان آئے, ان کو جب اس کی امپورٹنس بتائی گئی تو انہوں نے 6 اور 4 مزید 10 ڈیم کے لیے $9 ارب بھی مختص کیے. رات دن کام شروع ہو گیا, اور یہ ڈیم 2023 سے 2029 تک تمام ڈیموں نے اپنی پروڈکشن دے دینی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ کاشتکار کو پانی ملتا, آپ کو اتنا اجناس ہوتا, آپ ایکسپورٹر بن جاتے, آپ کو بجلی $2.30 کی پر یونٹ پڑتی. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا. اور یہی جب PDM کی گورنمنٹ آئی, سب سے پہلا دورہ شہباز شریف نے کیا دیا میر بادشاہ ڈیم کا, اور جو طوفان بدتمیزی انہوں نے چیف انجینئر کے ساتھ کیا, اس وقت اپنا استعفیٰ دے دیا, کام بند. تو مقصد یہ کہ یہ کس کا روڈ میپ ہے, یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہاں ڈیم بننے نہیں دے رہے ہیں, یہ کون سی مافیا چاہیے, انٹرنیشنل مافیا, یہ جو کوئی بھی ہے, یہ ہمیں اس اسٹیٹس کو میں کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں. آج ہم 80 روپے سے 150 روپے فی یونٹ ہم بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں. بیچارے لوگ جو ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, گھر چلائیں یا کھانا کھائیں, کیا کریں. تو یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور آپ احتجاج کرنے جاؤ تو آپ کو سیدھی گولی سے بھون دیتے. مقصد ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ کیا تماشا بنایا ہوا اس ملک کے اندر, ہم کس جگہ رہ رہے ہیں. آج مقصد یہ کہ ہم ووٹ کسی کو دیتے ہیں, لیکن آتا وہ ہے جس کو وہ لانا چاہتے ہیں. آگے بڑھیں گے. عمران مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, PTI سے ان کا تعلق ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عمران مرزا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی. عمران مرزا صاحب, موسمیاتی تبدیلیوں پر آپ کے دور میں بہت بات ہوئی, اور بلین ٹری منصوبہ بھی آپ کے دور میں آیا جس پہ عالمی سطح پہ بھی بڑا اپریشیٹ کیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ معاملہ وہیں دب گیا, اور پھر اب جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, جس کی نشاندہی آپ کے دور میں کی گئی تھی. السلام علیکم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں
इमरान खान वाहिद लीडर था जिसने सबको बताया कि जी मौसम 4 नहीं 12 मौसम होते हैं। उसके बाद उन्हें तो 4 मौसम में ही तो फंसे हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि मौसम और भी होते हैं। उसके बाद जनाब जब उस पर तहकीक हुई तो पता चला कि वाकई 12 मौसम होते हैं। वो एक अवेयर इंटरनेशनल उसका विजन है। उसके बाद उसको पता था कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो बिलियन ट्रील का लेकर आए, मंसूबा लेकर आए। उसको पता था कि एक अरसा हो गया हमें डैमों की जरूरत है तो डैमों के मंसूबे लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत गई तो वो तमाम बिलियन ट्रीज और ये जो डैम्स वगैरह थे वो आपको पता है वो स्टॉप कर दिए गए। ये एक अरसे पहले बन जाना चाहिए थे। 70 साल से 77 साल से और पिछले 30-40 साल से ये लोग हुकूमतों के अंदर रहे हैं। तरबेला डैम पे जी रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है तरबेला। जितना भी आपके देखे बारिश में पानी आता है वो सब जाया हो जाता है, वो सब समंदर की नजर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से इंडिया जो है उधर से पानी आपको छोड़ देता है। आपके पास डैम्स नहीं है। अगर डैम्स होते तो आपको इसमें जो है वो झगड़े में भी जाने की जरूरत नहीं थी। आप उस पानी को भी सिक्योर करते, उस डैम से बिजली भी बनती। जिस तरह से डेडी भाई ने बोला कि 2 रुपए 2.5 रुपए पर यूनिट जो है हमें मिलता। देखिए बिजली सस्ती होती तो इस वक्त जो है पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी बूस्ट करती, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट जो आ जाती है मईशत के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजली इतनी महंगी है। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ घर का किराया 20,000 है, बिजली का बिल 50,000 रुपये आता है। ये वाहिद मुल्क है, कहीं पे भी ऐसे दुनिया में ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी कर दी है कि हकीकत बात है कि यहाँ पे बच्चों की फीस भरेगा, बिजली के बिल। अच्छा फिर सोने पे सुहागा, जरा सा रिलैक्सेशन नहीं है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। खुसूसन कराची की मैं आपसे बात करूं तो वो आपने देखा होगा पिछले दिनों वीडियो आई थी, एक बेचारी घर की खातून थी, वो पाँव पड़ रही थी। उसने पहले के इलेक्ट्रिक वालों को रोका बिजली काटने से कि जी हम मजबूर हैं, हम जमा करा देंगे। लेकिन उन्होंने जो है वो हठधर्मी करी, उन्होंने बिजली काटी। उसके बाद जनाब वो फिर उसके पास खिलाफ FIR करी उस खातून के खिलाफ। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब आवाम को जो है वो पीस रहे हैं, चक्की के अंदर पिस रही है। आप पड़ोसी ममालिक, हमारे साथ आजाद हुआ था, आज भी वहां पे 30 रुपए का किलो का आटा है, वहां पे आज भी वहां पे 60 रुपए का जो है पेट्रोल है। आज भी मैं समझता हूँ हज जो है वहां पे 2.5-3 लाख रुपए का हज करा रहे हैं, जबकि वो एक हिंदू कंट्री है। ठीक है, वहां पे अकलियतों को इतना ख्याल किया जाता है। यहाँ पे आपके जो मुसलमान है, वो मुसलमान भाई जो है मुसलमान को कंटेनर पर से धक्का देके उसको मार देते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि आप किस बात से आप जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब खुदा के वास्ते आप जो है ना अकल के होश के नाखून लें। आप आवाम को किस नहज के ऊपर लेके जा रहे हैं? आप पहले पाकिस्तान का माहौल तो सही कर लें, उसके बाद फिर मौसमी तब्दीलियों पे जाइएगा। अच्छा मौसमियाती तब्दीलियों की बातों से चलते चलते हम फिर वही सियासी तब्दीलियों पे और सियासी मामलात की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हर मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मईशत की हम बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा आज का दिन ये रहा कि स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स जो था वो 1,04,000 प्लस चला गया। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि मईशत तो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है अगर इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात ब्रेक पर जाने से पहले ये हो रही थी कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आशारियाँ हमारे पास मौजूद हैं उनमें एक स्टॉक एक्सचेंज को भी रखा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में 1,04,000 से ज़ायद 100 इंडेक्स हो चुका है। ताहिर रिजवी साहब, आपकी तो सियासी ना सिर्फ सियासत पे बड़ी गहरी नज़र होता है बल्कि मईशत पर भी बड़ी गहरी नज़र आप रखते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि मुआशी माहिर से जब भी बात करो वो ये कहते हैं कि 100 इंडेक्स का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आवाम को बताइए, आवाम तो यही समझती है। और सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो केक काटे जाते हैं, जो वहाँ पे बात का निकाल किया जाता है, उसमें भी वो यही पावर कराते हैं कि मुल्की मईशत का जो इशारिया है, जो मजबूत इशारिया है, वो स्टॉक है। देखिए यहाँ मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ कि जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने से मुल्क की मईशत मजबूत होती है या अशारिया नजर आ रहा होता है, लेकिन नीचे कितनी जल्दी चली जाती है। आज आपने सुना 1 लाख इंडेक्स, सुबह आप सुनेंगी 35,000 इंडेक्स। स्टॉक एक्सचेंज तो हमारे यहाँ वैसे तो हम लोग कोई काम भी माशाल्लाह ढंग से नहीं करते, लेकिन बिजनेस तो हमने करनी ही नहीं है ढंग से। क्या है 5-7 जो मैं सुनता हूँ, देखिए मैंने स्टॉक का कभी काम नहीं किया, लेकिन जो मैं सुनता हूँ 5-7 ब्रोकर्स और 2-4 कंपनियों के हाथ में हमारी स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे तो हमारा पूरा सिस्टम ही कुछ लोगों के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक मैं कहूँगा कि वो कुछ लोगों के हाथ में, जब चाहते हैं वो उसे ऊपर चढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं नीचे। इससे कोई नहीं कह सकेगा कि जी आपके मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है। इकोनॉमी का मैं बताता हूँ, इकोनॉमी के जो होते हैं
آپ کی پراپرٹی اچھی ہونی چاہیے, آپ کی انڈسٹری اچھی ہونی چاہیے, آپ کی بزنس اچھی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا حال ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ پراپرٹی کی آپ کی جو ویلیوز ہیں کچھ علاقوں میں 30% پہ آ گئی ہیں. 30% پہ جو پراپرٹی 100 روپے کی تھی وہ 30 روپے کی آ گئی ہے. جتنا بھی آپ کا یہ سیمنٹ کا سیکٹر تھا, آپ کا سریا کا سیکٹر تھا, یہ پورا سیکٹر بیٹھ چکا ہے. مجھے یہ بتائیں, اسٹاک ایکسچینج سے ہی اگر اکانومی کو اسس کرنا ہے پھر تو آج رات کو ایک دم ڈالر نیچے ہو جانا چاہیے. 1 لاکھ پوائنٹ ہوئے ہیں یا 100 پوائنٹ ہوئے ہیں, 200 پوائنٹ ہوئے ہیں, تو پھر اس کا مطلب صبح جب لوگ ڈالر لینے جائیں تو وہ تو 180 کا ہونا چاہیے. کوئی چیز نظر آتی ہے, پیٹرول لینے جائیں تو پتہ چلے جی 150 کا ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات پہ تو قیمتیں بڑھی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, کس چیز سے ثابت کریں گے اکانومی؟ اسٹاک ایکسچینج کے 5, 7, 10 بروکر اور 10,000, 2,000, 5,000, 50,000 لوگوں کو جو اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں, ان سے. بھائی میں اگر کسی کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں تو کھانے کی خوشبو تو آنی چاہیے نا. اچھا, خوشبو ہی نہیں آتی ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کیسے اوپر جاتی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں آتی ہے کہ یار کچھ پتہ چلے اکانومی پہ. میں مانتا ہوں زیادہ نہیں, تھوڑا سا تو اثر نظر آنا چاہیے. کل صبح ڈالر 50 روپے کم ہو جانا چاہیے, پیٹرول کم ہو جانا چاہیے, بجلی کم ہو جانا چاہیے. تو اسٹاک ایکسچینج کیا کرتی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج نفسیاتی, یہ پروپیگنڈا ٹول ہے. یہ ٹول دکھا کے اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں, اس ٹول سے نیچے لے کے جاتے ہیں. یہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, یہ ڈیڈ نس ہے ہماری باڈی کی. فاروق ڈاڈی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تو بہت کچھ کہیں گے اس پہ. دیکھیے اسٹاک ایکسچینج تو ایک گیمبلنگ ہے, یہ ایک سٹہ ہے. دس از دی ایگزیکٹ ورک. ایک گیمبلنگ ہے, ایک سٹہ ہے. جب چاہے اوپر لے جائے, جب چاہے. اور جیسے طاہر بھائی نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا ایک گروپ ہے, جب چاہے اوپر لے جائے, جب چاہے نیچے لے جائے. اچھا, اس میں بھی ذاتی مفادات کا کہیں نہ کارٹیل ہے, یہ بھی کارٹیل ہے. یہ ذاتی مفاد تو ہر جگہ ہے. ذاتی مفاد کے بغیر تو کوئی مفاد چل ہی نہیں سکتا. اب بات رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو موجودہ یہ جو گروتھ ہوئی, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. پہلے یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے 22% جو انٹرسٹ ریٹ رکھا تھا, تو یہ اور یہ کہا تھا کہ ہم اس سے انفلیشن کو کنٹرول کریں گے اور نیچے لے کے آئیں گے. پتہ یہ چلا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12% سے 38% پہ انفلیشن چلا گیا اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے, کہیں 25 امپلائی ہیں, کہیں 30 ہیں, اور انہوں نے وہ پیسہ جو ہے بینک میں رکھ دیا. کیونکہ آپ اگر انڈسٹری لگاتے ہیں تو انڈسٹری میں بھی جو ریٹ آف ریٹرن ہے دیٹ از اونلی 7%. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, بالکل آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ ریلیکس ہو کے بات کریں, مطلب کوئی ایشو نہیں ہے. ناظرین ہمارے آپ کو بالکل دیکھ رہے ہیں. جی. تو لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکال کے اسٹیٹ بینک میں ڈالے. اچھا, اب اسٹیٹ بینک نے اسٹاک ایکسچینج میں ڈالے. اب وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا, یہ میرے اور آپ کے انٹرسٹ میں نہیں کیا, چونکہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ٹریلینز آف روپیز کمرشل بینکوں سے لون لیے. اب انہوں نے اس کو ری پیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا یار یا تو انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ میں اتنا بھرنا پڑے گا, انہوں نے دھڑا دھڑ اس کو نیچے لے کیا ہے. نہ یہ آپ کے لیے نہ میرے لیے کیا, یہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا. آپ نے دیکھا کہ کتنی فورن بینک یہاں سے چلی گئی. وجہ یہ کہ یہاں پہ ایسا کون سی انڈسٹری ہماری چل رہی ہے, ایسا کون سی ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے, ایسی کون سی ہم آئی ٹی کے اندر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اوپر جائے گی. کہ اسٹاک ایکسچینج تو ایک ڈھکوسلا ہے. اور بہرحال بڑے عوامی الفاظ استعمال کرتے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب. فیک ٹول ہے, فیک ٹول ہے, فیک ٹول ہے. عمران مرزا صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. عمران مرزا صاحب, سینیٹر فیصل واوڈا نے بڑا بیان دے دیا ہے, بہت بڑا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا بشرا بی بی اور قاسم سوری جیسے لوگ ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں. تو ارد گرد تو بانی پی ٹی آئی کے ظاہر ہے آپ کے جو مختلف رہنما ہیں وہی ہیں, لیکن ان پہ بڑی کڑی تنقید کی جاتی ہے ان رہنماؤں پہ جو کہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد ان کو مشورہ دیتے ہیں یا ان کو راہ دکھاتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, یہ درست ہے ان کی بات ہے, اور کہاں تک درست ہے یا کیوں درست نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب میں دیکھتا ہوں بیٹھے ہوتے چینل پہ, اب وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں
کہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو 8-10 ٹکڑے کرنے کو کہا تھا پی ٹی آئی کے، یہاں تو 200 ٹکڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس ملک کی ہماری بدقسمتی یہ کہ ان جیسے لوگوں کا کہنے پہ پارٹیوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کے کہنے پہ پارٹیوں کے کو جوڑا جاتا ہے. تو یہ تو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا شروع سے جو ہے وہ ابھی جو ہے چل رہے ہیں وہ ہمیشہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفت میں ہی رہتے ہیں. یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ریچھ پالا ہوا تھا. اب وہ صاحب کے اوپر جب مکھی بیٹھتی تھی تو وہ ریچھ ہٹا دیتا تھا ہاتھ سے. وہ دوسری مرتبہ بیٹھی، تیسری مرتبہ بیٹھی، جب چوتھی مرتبہ بیٹھی تو اس ریچھ نے اٹھا کے پتھر ہی مار دیا اپنے صاحب کے اوپر، تو بیچارے لگا سر پہ مر گیا. تو ان کی مثال اس ریچھ کی طرح کی ہے. تو یہ دوست نہیں ہے. پہلے تو آپ کے ساتھ ہی تھے، یہ بھی تھے، وہ مفاد کے اپنے تھے نا. دیکھیں جب برا وقت آیا، اصل تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھے وقت میں جو ہے آپ برے وقت میں بھی تو کھڑے ہو نا. تو پتہ چل گیا، ایک چھنا لگ گیا، فلٹر ہو گیا کہ کون کون جو ہے برے وقت میں کھڑا ہوا ہے. جو برے وقت میں کھڑا ہوا ہے آج جو صحبتیں برداشت کر رہا ہے، جو آج جو قیدیں برداشت کر رہا ہے، جو آج یہ تمام چیزیں جو ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح تمام چیزیں تو یہ آتی ہیں سختیاں، لیکن ضمیر مطمئن ہے، دل مطمئن ہے کہ ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اس حق انصاف کے ساتھ کھڑے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے کہا کہ جی ابھی جو بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے، اسٹاک اور اسٹاک، دیکھیں یہ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اچھا ہے جی، معیشت اچھی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. دیکھیں عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، عوام تو بیچاری پس رہی ہے. اس کی تو مثال مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. وہ جو داماد تھا ساس سسر سے شکایت کرتا ہے کہ جی میں آپ کی بیٹی سے پریشان ہوں، تنگ ہوں، پریشان ہوں. تو ساس سسر کہتے ہیں پورا محلہ تو خوش تھا، تجھے ہی پریشانی ہے. بات یہ تو اس وقت یہی مثال ہے اس کی کہ جی دنیا میں تمام چیزیں صحیح ہیں، پریشانی ہے. تو میں اور کیا بولوں میں آپ کو بتائیں. اچھا، مطلب یہ آپ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے. کتنا آج کچھ گفتگو جو ہے وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں لیکن بڑی گہری باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ بڑی نشانیاں ہیں. بہرحال وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بات کی گئی. خاص طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو دہشت گردوں کے اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. فاروق ڈاڑی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اجلاس؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر یہ سوشل میڈیا کا جب بھی ذکر آتا ہے تو آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی، ان کا ذکر ضرور آتا ہے. نہیں دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کی جہاں بات ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہی سارے لوگ، ایسا نہیں ہے. یہ عام عوام کی اپنی آواز ہے. اور سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ اخبار میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، میڈیا پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ اگر کوئی خبر آئی تو ہر انسان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹس دے سکتا ہے. آج پاکستان میں 2/3 سے پورے پاکستان میں 2/3 سے زیادہ میجورٹی جو ہے پی ٹی آئی کی ہے. لوگ ان کو فالو کرتے، لوگ ان کو پسند کرتے، اس لیے کہ ان کے لیڈر نے 1.5 سال تک وہ پابند سلاسل رہا اور ابھی بھی ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی. ہم نے دیکھا میاں صاحب 10 سال کی ڈیل کر کے چلے گئے، پلیٹلیٹس کا کر کے بہانہ کر کے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس شخص نے اور کیوں ڈیل کرے گا مجھے یہ پتا ہے. خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے، انہوں نے اپنی نوجوانی میں اتنی عزت، دولت، شہرت کمائی اور ایک ہائی پروفائل انکم، دنیا کا سب سے مہنگا ترین پلیئر، اس نے اپنی لائف ٹائم ارننگ سب چیریٹی کر دی، ہر چیز اس نے شوکت خانم کو دے دی. تو اس شخص کو آپ کیا خریدو گے، اس شخص سے آپ کیا ڈیل کرو گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اگر اسے پسند کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے 3 بڑے پروجیکٹ کیے. شوکت خانم کا پروجیکٹ جو کہ میرے خیال ہے دنیا میں آج تک کسی نے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کیا، کینسر کا اتنا مہنگا ترین پروجیکٹ، آج لاکھوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. بالکل. طاہر رضوی صاحب، یہ جو سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا کی طاقت پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ وہ ہے. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑا ایکٹیو کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے ورکرز بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا بھی ایک فلو ہوتا ہے ساتھ چیزیں. تو بہت ساری چیزیں دب بھی جاتی ہیں، جو صحیح جو سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے.
ہے وہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس ایشو سے نپٹنے کے لیے تو سب سے پہلے تو نیٹ کو تیز کرنا پڑے گا جو کہ سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے. دیکھیں بیسکلی مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا کیوں گروتھ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے جو نیشنل میڈیا ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو بٹھا دیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے وہ وہاں سے کاؤنٹر جب وہاں سے کوئی الٹی سیدھی نیوز ہوتی ہے تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ مثلاً کسی کا نام نہ لینا. اب اگر وہ نیوز وہاں سے فیک نیوز چلی ہے اس کا نام لے کے یہاں پر بندے ہوئے کہ ہم نام ہی نہیں لے سکتے, ہم کلیئرنس کر ہی نہیں سکتے. سوشل میڈیا میں آپ کو مثال دوں گا. جی جی مشرف صاحب عامر تھے نا, اور انہوں نے کتنا بڑا رسک لیا تھا. انہوں نے چینلز بنائے تھے, اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. مشرف صاحب نے لائسنس دیے تھے چینلز کے, اور وہ فوجی حکومت تھی لیکن کتنے بڑا بہادری کا کام کیا تھا. کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا میڈیا تھوڑا گروتھ ہوئی, اس کی اچھی گروتھ ہوئی, لوگ دیکھنے لگے. لوگوں نے اس سے پہلے مجھے یاد ہے ریڈیو پہ BBC سنا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا, لوگ اپنے چینلز پہ آ گئے, آگے XYZ جو بھی 2 4 5 10 ٹاپ کے چینلز ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے. ہم نے کیا کیا, اس کے بعد ان کا گلا دبایا, ان کی آواز کو خاموش کیا. اچھا پبلک کی ایک عادت ہوتی ہے جستجو کی, آپ نے دیکھا جستجو تو ہے نا, ہر انسان میں جستجو ہوتی ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نیشنل چینل پہ جا رہا ہوں اور میری تشنیگی, میں ابھی آپ نے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, پانی نہیں ہوگا تو میں پیاسا ہی رہوں گا نا. اچھا جب پیاسا ہوں گا تو میں کیا کروں گا, پانی ڈھونڈوں گا. تو پانی سامنے سے آپ نے ہٹا دیا, اب میں کیا کروں گا, آگے جاؤں گا, اس کمرے میں جاؤں گا, چینل کے اس کمرے میں جاؤں گا, میں پانی تلاش کروں گا. آپ نے سامنے رکھا ہوا پانی ہٹا دیا, تشنیگی کیسے ختم ہوگی اور کیسے اس کا کاؤنٹر وہ ہوگا. کاؤنٹر جب ہوگا جب ہمارے نیشنل چینلز کو تھوڑا سا, آپ نے دیکھا میں نے آنا جانا تھوڑا کم کیا ہے, اس لیے کہ میں حقیقت بات ہے, میں آج سچ کہوں گا, میرے ڈیڈی صاحب تو بہت بہادر آدمی ہیں, میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں, میں سچ کہوں گا میں نے صرف اس وجہ سے کم کر دیا. میں نے کہا میں جا کے بولوں گا کیا, اگر میں کچھ سچ بولنا چاہوں گا تو چینل کے لیے مشکل ہوگی, میرے لیے مشکل ہوگی. تو میں کتنا بند کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بول سکتا ہوں, میں بھی کھلا بولنے والا ہوں. زبان میٹرو نیوز نے تو ہمیشہ زبان میری بھی نہیں, دیکھیں اللہ نہ کرے, بالکل اچھا کام کیا اور آج تک میٹرو پہ اسی لیے, لیکن اگر میرے کسی قدم سے میٹرو کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی یا میرے لیے مصیبت, کیونکہ دیکھیں یہ تو یہاں اس بیٹھا ہوا کوئی آدمی بھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا کہ کچھ حدود معین ہے, اس سے آگے جائیں گے تو پرابلم ہوگی. پہلے نہیں تھی یہ حدود. ابھی میں آپ کو بتاؤں, کل پرسوں مجھے اپنی ایک, میں عمران صاحب کو بھی توجہ چاہوں گا, مجھے ایک لاک ڈاؤن کا ایک میرا رجسٹر ملا جس میں میں لکھتا تھا. تو میں نے ایک عمران خان صاحب کے لیے یا بانی PTI کے لیے, دیکھیں نکل گیا نا نام, اب کیا کرے گا آدمی, کیسے کنٹرول کرے گا, یہ مسئلہ ہے. تو میں نے خط لکھا تھا, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور میرا اوپینین یہ تھا کہ غلط کیا ہے. اور میں نے اس خط میں لکھا تھا, اتنا بڑا خط تھا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا مطلب آدمی کی جان زیادہ قیمتی ہے یا معیشت قیمتی ہے, آپ اس کو غلط کر رہے ہیں, آپ لاک ڈاؤن کریں, آپ فلانا کریں, دھماکہ کریں. دیکھیں کسی کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے اور صحیح ہو سکتی ہے. اتفاق کی بات یہ ان کی بات صحیح نکلی تھی, ہماری بات غلط نکل آئی تھی. تو بات یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہوا تھا. میں نے یہاں بیٹھ کے 10 مرتبہ, میری بیگم نے کہا کیا کر رہے ہیں, آپ کو مطلب بانی PTI کا نام لے کے مجھ سے کہا کہ ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملتا, آپ اتنا وہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اکانومی پرابلم میں تھی, لیکن اس کے بعد جو ہوا نا, اب ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہم کچھ نہیں کہتے, میں چپ ہی رہوں گا اور کیا کہوں. عمران صاحب ہی کہیں گے جو کچھ کہنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 10 بہترین ممالک میں پاکستان کا نام شمار کیا گیا لاک ڈاؤن کے, جب کرونا کے دوران جنہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے کرونا سے نپٹے, اس میں پاکستان کا 10 ممالک میں نام تھا اس میں, ماشاء اللہ سے. ٹھیک. اچھا موسم کے جو اثرات ہیں وہ یہاں سب پہ نظر آ رہے ہیں, انکلوڈنگ می, جو اور خاص طور پہ جب ہم کراچی کے جو شہری ہیں یہ تو بہت زیادہ کچھ فیس کر رہے ہیں, وہ ترقیاتی کام ہو یا ویسے موسمیاتی تبدیلیوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں, تو کراچی کے موسم میں اس وقت گرد و غبار کا جو ایک طوفان ہے وہ ہے, اور میرے جو پورے چینل کی میری جو ٹیم ہے وہ سب اس کا شکار ہے, میرے گیسٹ بھی اس کا شکار ہیں, تو اس کے لیے بڑی معذرت. میں یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں ملکی سیاست پر, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ملکی سیاست ملک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ سیاست صرف اپنی بہتری کے لیے. یہ ہم اس حد سے کب باہر نکلیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, اور سیاست کا دوسرا نام خدمت ہے. ٹھیک ہے, آپ عوام کی خدمت کریں, نہ کہ آپ عوام کو پریشان حال کر دیں. دوسرا, عوام کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. وزیر اعظم صاحب تو ہر جگہ دورہ کر رہے ہیں, پاکستان کا نام اجاگر کرتے ہیں, مسائل وہاں پہ بتاتے ہیں اور مدد بھی لے کے آتے ہیں. بڑے سارے سرمایہ کاروں میں ابھی بیلاروس کے صدر آئے. دیکھیں اگر یہ دنیا میں جاتے ہیں
اور مسائل اجاگر کرتے ہیں. تو مسائل پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ خود ہی تو مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں. تو کیا اپنی شکایت جا کے خود ہی بتاتے ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطیاں ہو گئیں, ہم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, ہم نے پاکستان کی معیشت کو, ہم 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہم لوگ, ہماری پارٹی آئی, اس میں پیپلز پارٹی جو ہے حکومت میں آئی, تو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں, سدھار دیں. تو کیا بولیں گے وہ سامنے والے؟ وہ بولیں گے آپ بچے ہیں چھوٹے, آپ کو چسنی لگی ہوئی ہے, آپ ہم سے آ کے مدد مانگ رہے, غلطیاں تم کرو. تو مطلب یہ ایک ذی عقل جو شعور انسان ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے نام پہ قرضہ لے کے انہوں نے ختم کیا, کھا گئے پیسہ, پاکستان کی عوام کو آج اس نہج پہ پہنچا دیا کہ یا تو جو نوجوان ہیں وہ بندوق اٹھا رہے ہیں, یا جو نوجوان ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, دوسرے جو فیملیز ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ جا کے ذرا حال تو دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ جب روٹی مہنگی ہوتی ہے تو عزت سستی ہو جاتی ہے. اس وقت یہ حال ہے عوام کا. آپ جا کے دیکھیں گھروں کے اندر جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے میسر. ان کو تو یہ اب ہوائی جہاز انہوں نے رکھے ہوئے, ہوائی جہاز تیار رہتے ہیں, جی مانگنے ادھر جا رہے ہیں, مانگنے ادھر جا رہے ہیں, مانگنے ادھر جا رہے ہیں. بھائی آپ 40 سال حالت جنگ میں رہا افغانستان, آپ کا پڑوسی ملک, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھیں آپ سے آگے نکل گیا. کسی زمانے میں جو ہے ہمارے جو ہے اپنا ہمارا 1 روپیہ ہوتے تھے تو ان کے 4 وہاں جا کے 4 روپے ہوتے تھے. آج جو الٹا ہو گیا ہے, آج اس نے دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ٹیسلا اس نے بنا لی ہے, آج وہاں پہ انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, آج اس نے جو ہے اپنا ریلوے لائن اس نے جو ہے بچھا لی ہے وہاں پہ, وہ آپ سے کتنی گنا آگے چلا گیا. آج وہاں پہ ڈالر کی جو سچویشن ہے وہ آپ دیکھیں, کمپیریزن کریں. تو آپ کس منہ سے آپ حکومت میں بھی آپ رہیں, پھر آپ جا کے مطلب کس بات کی کس کا رونا روتے ہیں آپ, کس سے غلطیاں ہوئی ہیں جو پاکستان اس نہج کے اوپر پہنچا ہے. ٹھیک پاکستان کے قرضوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بڑا دلچسپ ماحول ہے اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. بڑے بہترین گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں جن کی بڑی گہری نظر ہے ملک کی سیاست پر, ملک کی معیشت پر اور عالمی سطح پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی بڑا ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں. پاکستان کے قرضوں نے ملک کو بڑا جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے IMF نے کی وجہ سے, اور اب عمران مرزا صاحب نے جو مثال دی کہ اگر افغانستان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر تو شاید ہم نے کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. دیکھیں قرضے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. قرضوں کی ایک مصیبت جب تک اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی, قرضے کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ ایک طرف سے قرضے لیتے جائیں گے, دوسری طرف سے قرضے جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جائیں گے, تو قرضے کیسے ختم ہوں گے, کیسے IMF سے جان چھوٹے گی. دوسرے بڑے ممالک کو بھی دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب قرضے لیتے ہیں, سب اپنے کام کرتے ہیں. قرضے لیتے ہیں مگر یہ کام نہیں کرتے کہ وہ ٹھیکہ دے دو اس روڈ کا, روڈ بنی نہیں, پیسے ختم. اس بلڈنگ کا ٹھیکہ دے دو, بلڈنگ بنی نہیں, پیسے ختم. کرپشن آف کورس. میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا بھی اگر ملک مل کے پاکستان کو لون دینا شروع کر دے اور یہاں سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, پاکستان کا قرض ختم نہیں ہوگا, 10% قرض ختم نہیں ہوگا. اور اگر IMF کے قرض کو آدھا کر دیں اور یہاں پر کرپشن ختم کر دیں تو آدھا IMF کا لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج بھی دیکھیں, میں نے ہمیشہ کرپشن کے بارے میں یہاں پروگراموں میں کہا ہے اور کھل کے کہا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اب آپ ایک مثال لے لیں, نیب میں بھائی صاحب 50 کروڑ کا کرائٹیریا ہے کہ 50 کروڑ تک کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے, اس کو کرو. ابھی ایک کمپلین کی تو میرا واسطہ ہو گیا, میں تو ترمیم ہوئی تھی نا, ترمیم ہوئی تھی, جی 50 کروڑ کی کرپشن ناٹ کرپشن. اچھا چلو وہ بھی کوئی بات نہیں. میں بتا رہا ہوں, میں بزنس بھی کرتا ہوں, میں ایک کمپلین لے کے چلا گیا نیب میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی افسر ہے زیادتی کی ہے اس نے. نیب میں مجھے کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو کمپلین ہے آپ کی یہ ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں آتی. میں نے بھائی کون سا کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ جس نے کرپشن کی ہے وہ 70-80 کروڑ تقریباً ارب کے قریب کرپشن کر کے چلا گیا, اور نیب یہ کہتی ہے کہ ہمارے کرائٹیریا میں نہیں آتا. پھر میرے کوئی ایک تھے مہربان اسلام آباد میں, ان کو میسج دیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, 50 چلو ایک سلیب تھا, 50 کروڑ کا سلیب تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 50 کروڑ وہ کیس جو ہے 50 کروڑ کے سلیب پہ بھی آتا ہے, مس یوز آف اتھارٹی پہ بھی آتا ہے, کرپشن مالا فائٹ سب کچھ اس کے اندر ہے. اور مجھے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو کرائٹیریا پہ نہیں آتا. جہاں پر یہ حال ہوگا تو کیا کرائٹیریا کا کیا وجہ, کیا بیان کی, کیا کرائٹیریا میں نے کہا اچھا بتا دیں بھائی کیا کرائٹیریا ہے. نہیں کرائٹیریا نہیں بتائیں گے. وہ ہم نے جو ہے نا وہ کس کو ریفر کر دیا, یعنی جس نے چوری کی تھی اسی کے پاس بھیج دیا کہ چور صاحب ذرا اس کی تحقیقات کر لیجیے گا. یعنی
وہ جس آفیسر کے خلاف تھی نا شکایت, اسی کے بڑے آفیسر کو میری شکایت بھیج دی کہ یار اس کے خلاف ذرا انکوائری کر دیں, ہم آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں, ہم نے بند کر دیا کیس اور یہ کیس آگے والے کو بھیج دیا. مطلب میں یہ نہیں کر رہا, یہ میرا ذاتی ایک مسئلہ تھا, بٹ میں پریکٹیکل میں رہتا ہوں, میں پریکٹیکل میں رہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے مجھے چینل پہ آگے بولنے کا موقع ملا, کیونکہ یہ کسی کی سنی سنائی نہیں ہے, یہ کسی سوشل میڈیا کی کہانی نہیں ہے, یہ کسی مظلوم کی کہانی نہیں ہے, یہ کسی درخواست دینے والی کی کمائش, یہ کہانی وہ ہے جو میرے اوپر بیتی ہے, جو میری آپ بیتی ہے. اور ابھی ریسنٹ میں گیا ہوں, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں وہ کرائٹیریا پہ نہیں اترتا. تو جب یہ حال ہوگا تو اب آپ کی بات, آپ مجھے بتائیں کہ کرپشن کیا, چھوڑ دیں اس کو, کوئی بات نہیں, میں کہتا ہوں میں اپنے کیس کو کلوز کر دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اب آپ 1 منٹ دیجیے گا, آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں, اچھی خاصی بند ہو رہی ہیں. انڈسٹریل پلاٹ جو تھے ان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, 30% پہ آ گیا ہے. جو 100 روپے کا پلاٹ تھا 30 پہ آ گیا ہے. ہر روز انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار. اچھا انڈسٹریاں بند ہونا تو کوئی بات نہیں, وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک دوست ہے میرا, اس کی شاپ ہے, کمپیوٹر کا کام کرتا ہے, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار کیا ہے, کہنا طاہر بھائی 6 مہینے سے کوئی سیل نہیں کیا ہم نے. اچھا سیل نہیں کیا. میں نے کہا کیا ہوا, کہنا ہم بھی کارپوریٹ سے چلتے ہیں. بھائی کارپوریٹ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, گورنمنٹ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج کے جانے سے کیا ہوگا, مجھے تو یہ پتا چلنا چاہیے نا کہ بھائی شادی میں آئے, دولہا دولہا بیٹھے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے. اب ہم براتی تو بیٹھے ہیں, وہاں دولہا دولہا نہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں شادی ہو رہی ہے. کون سی شادی ہے بھائی, اسٹیج کو دیکھوں, اسٹیج پہ ہو رہی ہے, اسٹیج سے ہوتا ہے کبھی نکاح, صوفوں کا نکاح ہوتا ہے. اچھا ڈاڑی صاحب, سیاست جو ہے, بڑے بیانات. احسن اقبال صاحب نے جب اسٹاک ایکسچینج پہ وہ تقریب میں وہ شریک تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے اور ملک کو بچایا ہے. 2018 میں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا 2022 میں, اور ہم نے اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. تو اب کیا کنڈیشن ہے, آپ تو ظاہر ہے اس وقت بھی موجود تھے کافی سیاسی منظرنامے پہ. دیکھیں یہ احسن اقبال جو بات کر رہے ہیں کہ 2018 میں ہم نے بچایا, یہ بالکل غیر مناسب بات کر رہے ہیں. 2022 کی بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں 2018 میں یقیناً آئی ایم ایف, خان صاحب نے جب گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو فوراً آئی ایم ایف کا ڈیمانڈ آ گئی کہ 9.2 ارب ڈالر آپ فوری طور پہ جمع کرائیں جو آپ کی پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے اس کی انسٹالمنٹ اور سود قیمت میں, اور اگر آپ نے یہ نہیں جمع کرائے تو ہم آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں گے. 2018 کی بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے 3 ارب ڈالر سعودیہ, 3 یو اے ای سے, اور باقی چائنا نے دیا, اور آپ نے خان صاحب نے 9.2 بلین ڈالر دے کے ملک کو بچایا. یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2022 میں بچایا, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, خان صاحب کی گورنمنٹ جو 18 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گئی تھی, یہ میں اسٹیٹ بینک کا فگر دے رہا ہوں, پی ٹی آئی تو 22 ارب ڈالر کلیم کرتی ہے, کہتے ہیں ہم اسٹیٹ بینک کا, وہ پیسے کہاں گئے؟ میں نے اپنے کتنے ٹاک شو میں یہ کہا ہے کہ اس کا تو حساب دو کہ وہ 18 ارب ڈالر جو چھوڑ کے گئے تو وہ کہاں گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے 1-2 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے سی پورٹ گروی کر دیا, سارے ایئرپورٹ آپ نے گروی رکھ دیے, آپ نے کیا کیا؟ تو بات یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے تو 2008 سے 2018 تک آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ مشرف صاحب 34 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے, اور یہ 2008 سے 18 تک 94 ارب 94 بلین ڈالر تک پہنچ گیا. تو ہم عوام کو پتا تو چلنا چاہیے کہ پیسہ کہاں گیا. اس میں 2014-15 میں انہوں نے مسلم لیگ نون نے 34 ارب ڈالر جو ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا, کہاں لگائے وہ پیسے, کون سا پروجیکٹ بنایا؟ تو اس کا آڈٹ اب سب کو چھوڑنے سے 2008 سے 18 تک کا آڈٹ کر لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں, ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے. میں ڈیمانڈ ہر پروگرام میں کرتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ پیسہ گیا کہاں. تو خیر اینی وے, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کی بھی نشاندہی کر کے ڈیم کون نہیں بننے دے رہا ہمارے ملک میں. ہمارے کاشتکار کو پانی چاہیے. جن ایریاز میں کاٹن فیلڈ لگی ہوئی تھی تو ساری ہٹا کے وہاں گنا اگانا شروع کر دیا. کب سے پورا ایک منگلا ڈیم کا پانی جو ہے وہ گنے میں جاتا ہے.
ہم اور آپ کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، نہ اس ملک کو ایک پیسے کا فائدہ ہے. یہ وہ شوگر مافیا جو ہے یہ انہی کو فائدہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی شوگر مافیا جب اس کے اوپر خان صاحب نے ہاتھ ڈالا، بہترین کاٹن پاکستان میں اگتی تھی، تو اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ کاٹن کو. تو آپ دیکھیں وہ کاٹن فیلڈ ختم ہو گئی آپ کی ساری، وہاں سب جگہ گنا کیا. آپ اور میں اگر کوئی شوگر میل لگانا چاہے ہم نہیں لگا سکتے، لیکن یہ مافیا لگا سکتے. جب خان صاحب نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا شوگر کے تو جہانگیر ترین ناراض ہو گئے. جب لینڈ مافیا پہ ہاتھ ڈالا تو علیم خان ناراض ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ یہی علیم خان جس کو ایک این او سی دے دی گئی وہ زمین کی جو کہ ایک ایگریکلچر لینڈ تھی، تو ان کو جو دی گئی این او سی مفت میں تو نہیں دی، اربوں روپے دیے گئے ہوں گے رشوت کی مد میں. تو اس کا بھی تو جواب دے کہ یہ پاکستان کی جو ملکیت. خان صاحب کی میں یہ بات تعریف کروں گا، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میرے ملک کے لیے جو بھی اچھا کام کرے گا یہ میرا فرض ہے اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا. خان صاحب نے یہ پرواہ نہیں کی کہ جہانگیر ترین نے میرے لیے پی ٹی آئی کے لیے کیا کیا یا علیم خان نے کیا کیا یا واوڈا نے کیا کیا، لیکن انہوں نے اصول کی بنیاد پہ چلے. انہوں نے اپنے کسی بھی ساتھی کو کوئی بھی مراد نہیں دی. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور خان صاحب کی ایک بات مجھے اور بھی بڑی پسند تھی، وہ کہتے تھے کہ ہر ادارہ آٹونومس باڈی ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. ہماری جوڈیشری آٹونومس باڈی ہونی چاہیے، ہماری پولیس، ہماری ایف آئی اے، ہماری ایف بی آر، یہ تمام چیزیں. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری جو ہے ٹوٹلی اس کو حکومت کے تابع کر دیا گیا ہے. اب وہی جج لگائیں گے تو اپنی من مرضی کے فیصلے لیں گے. ٹھیک ہے، عمران مرزا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اب وقت بالکل مختصر رہ گیا. عمران مرزا صاحب کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں. عمران مرزا صاحب، آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ ابھی جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، علیمہ خان کا ایک بڑا بیان سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ سانحہ اسلام آباد پر پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ شوق میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ایف آئی آر ہے وہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف کٹواؤ. مطلب اس طرح کے بیانات. تو آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا لاہ عمل کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں اس وقت جو 26 نومبر کی رات کو جو ہوا، 27 نومبر کی جو ہوا تو سب کو ہی پتہ ہے جس طریقے سے. دیکھیں عوام، نہتی عوام کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور جس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو مارا ہے. ان کو احتجاج کا حق حاصل تھا، وہ پرامن تھے، وہاں پہنچے تھے احتجاج کے لیے، لیکن آپ نے ان کی بات سننا گوارا نہیں سمجھی اور جناب آپ نے جو ہے وہاں پہ بلڈ شیڈ کر دیا. اچھا، خان صاحب تو چونکہ ظاہر سی بات ہے نہ ان کو اخبار کی فیسلٹیز نہ کوئی اس طرح کی، تو وہاں پہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے انہوں نے کنڈیم بھی کیا. پھر ساتھ میں حقیقت بات ہے جو یہ جو قتل و غارت گری وہاں ہوئی ہے، کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا اس کا. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے کمیشن کوئی بنا دیا جائے جو اس کی تحقیقات کرے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو ایف آئی آرز میں نامینیٹ کیا جائے، ان کے اوپر ایف آئی آر کی جائے. جی آئی ٹی بننی چاہیے، بالکل جی آئی ٹی بننا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو سول سوسائٹیز ہیں ان سے بھی لوگ لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ادارے، چونکہ ادارے تو سارے ان کے ماتحت ہیں، وہ تو اپنی مرضی کے، جس طرح سے ابھی ڈیڈی صاحب نے کہا کہ ججز بھی ان کے اپنے اختیارات میں اپنی مرضی کے لگائیں گے. اس میں سول سوسائٹیز سے بھی جو ہے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اس جی آئی ٹی کے اندر. اس کی تحقیقات ہونا چاہیے کہ پرامن لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچے تھے. آپ نے ان سے ایک احتجاج کا حق بھی جو ہے وہ آپ نے جو ان سے چھین لیا، بلکہ آپ نے الٹا ان کے اوپر دہشت گردی کی جو ہے دفعات لگا کے کیسز بنا دیا. آئندہ ہماری جدوجہد جاری ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر ایف آئی آر ہوں گی، پھر اگر دوبارہ کال ہوئی احتجاج کی عوام دوبارہ پہنچے گی انشاءاللہ. کچھ پریڈکشنز ہیں؟ پریڈکشنز یہی ہے کہ دیکھیں حق اور انصاف کی ہمیشہ سے جیت ہوتی ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے. یہی میری پریڈکشن ہے کہ حق اور انصاف کی انشاءاللہ جیت ہوگی اور جھوٹ ہے اس کے جو ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کمنٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی لینا چاہوں گی، ون لائنر جلدی سے دے دیجیے. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کی اگر ترقی چاہتے ہو تو ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو خود مختار ہونا چاہیے اور یہ کسی کے تابع نہیں ہونے چاہیے. طاہر رضوی صاحب، لوگ بہت مایوس ہیں اس سچویشن سے، اس اکانومی سے اور ملک سے. یہ مایوسی ختم کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کرنے چاہیے جس سے سرمایہ باہر سے آئے اور اندرونی جو سرمایہ لگانے والے لوگ ہیں ان کے بھی دل مضبوط ہوں. یہ میرا پیغام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ
طاہر رضوی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. فاروق ڈاڑی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. عمران مرزا صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین انقلابی اقدامات کی ضرورت بہرحال اب محسوس ہو رہی ہے. ذاتی مفادات سے باہر نکل کر ملکی مفادات کے لیے سوچنا ہوگا اور ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.